عورت ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ خدا کی قسم، عورت اگر چاہے تو اپنے مکان کی چہار دیواری میں رہ کر ولایت کے اعلیٰ درجے کو پہنچ سکتی ہے اور اپنے وقت کی ولیہ بن سکتی ہے۔ عورت اگر نیک بن جائیں، خاندان کے خاندان نیک بن جائیں۔ ایک زمانہ وہ تھا خدا کی قسم کہ مائیں اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لیا کرتی تھی۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے یہاں پر لڑکی کی ولادت ہوئی، لہذا جب لڑکی کی ولادت ہوئی وہ بھی بڑے نیک، ان کی گھر والی بھی نیک۔ جب وہ بچہ دنیا میں آیا، 2 دن ہو گئے وہ بچہ مسلسل رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے۔ لوگ پریشان کہ آخر کیوں رو رہا ہے؟ طبیب کے پاس لے گئے، معالج کے پاس لے گئے، کتنی دوائیاں لائے، لیکن بچہ ہے کہ رونے کا بند نہیں ہو رہا۔ آخر وہ بزرگ جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک مجذوب نظر آئے، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ ان کو اپنے گھر لے کر آئے کہ بھائی چلو میرے گھر، ہمارے یہاں پر اللہ نے لڑکا دیا ہے، لیکن 2 دن سے مسلسل رو رہا ہے اور کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہے۔ جب وہ مجذوب ان کے گھر پہنچے، میری ماں بہنیں غور سے اس بات کو سنیں، جب وہ اپنے گھر آئے ان بزرگ کو لے کر، تو ظاہری بات ہے صاحب دل کو پہچان لیتا ہے۔ قیمت جوہر، جوہری بیدانن یا شاہ بیدانن۔ ڈائمنڈ کی قیمت میں اور آپ کیا جانے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اگر ڈائمنڈ بتایا جائے تو ہم کہیں گے تو بلوری کاج ہے، لیکن اس کی قیمت تو زویری پہچانے گا یا تو بادشاہ۔ وہ بزرگ نے وہ بچہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی پیشانی کو دیکھ کر پڑھ لیا کہ واقعتاً اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اس اللہ والے نے اس معصوم بچے کو اپنے گود میں لے کر اس کے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گئے اور اس کے کان میں کچھ پڑھا، داہنے کان میں بھی اور بائیں کان میں بھی۔ جیسے ہی ان کا پڑھنا تھا کہ وہ بچہ خاموش، کچھ نہیں ہوا، رونا بند کر دیا اس نے۔ خیر، جب وہ بزرگ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، 2 دن سے ہم پریشان، یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، آپ نے اس کے کان میں کہا کیا کہ چھوٹا سا بچہ اور خاموش ہو گیا؟ اس اللہ والے نے کہا میں نے اس کی پیشانی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ جب یہ بچہ اس کی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی ماں مسلسل قرآن پڑھا کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں اس کی غذا قرآن تھی۔ اب جب وہ بچہ دنیا میں آیا، ماں چونکہ ناپاکی کی حالت میں ہے، حالت نفاس میں ہے، ماں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، اس بچے نے 2 دن سے قرآن نہیں سنا تھا، آج میں نے اس کے کان میں قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، اس کو غذا مل گئی، وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ ایک دور وہ تھا اور آج کا دور ہم دیکھیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے گھر کے ماحول کو بنانے میں تمہارا بہت بڑا رول ہے۔ گھر کا ماحول دیندار بنے گا آپ کی وجہ سے۔ آپ اپنے آپ کو چاہے تو چہار دیواری میں رہ کر ولایت کے اعلیٰ درجے کو پہنچ سکتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کی اتنی بڑی ولیہ، نیک خاتون، جس وقت حضرت رابعہ کے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے، خدامہ کو بلا رہی ہے اور بلا کر وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا دفن مجھے پہنا دیا جائے، میرا یہ خیمار، میری یہ اوڑھنی اور میرا یہ دوپٹہ میرے کفن میں لپیٹ کر رکھ دینا۔ خدامہ پوچھنے لگی رابعہ یہ دوپٹہ اور اوڑھنی کو کیا کرو گی؟ رابعہ نے جواب دیا تجھے پتہ نہیں، میں جب میرے رب سے ملاقات کروں گی اور میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا رابعہ کیا لے کر آئی ہو، تو میں اپنے رب سے کہوں گی یہ میرے رب یہ دوپٹہ لے کر آئی ہو۔
کہا یہ اوڑھنی کیا ہے؟ وہ رابعہ راتوں کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے مصلے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور اللہ کے ڈر سے گرم گرم آنسو بہایا کرتی تھی، اور وہ جو آنسو نکلتے تھے زندگی بھر کے آنسو اس نے اس دو گھٹے سے پوچھے ہیں۔ آج ہم نے تو راتوں میں رونا، آج ہمارے یہاں پر رونے والے نہیں رہے، آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوتوں سے خالی ہو گئے، آج ہمارے مکان سے سنت رسول کی جنازے نکل گئے، آج ہماری ماں بہنوں کی سروں سے دو پٹے اتر گئے، لباس مختصر ہو گیا۔ حالات بڑے خطرناک ہیں، ہر صبح نیا فتنہ لے کر آ رہی ہے۔ راتوں کی تنہائی میں رونا پڑے گا۔ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ تو ایسا ہو کہ کبھی تو اللہ کے ڈر سے دو قطرے آنسو نکال کر اپنی اوڑھنی سے پوچھ لینا، تاکہ کل قیامت کے دن تو بھی کہے اے اللہ میں یہ دوپٹہ لے کر آیا۔